أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ پہلی امتوں کے روزوں کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی بتا دیا کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوتے تھے. اور ہمیں ملتا بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. اور آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اگرچہ کچھ لوگ بتوں کی ہی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی روزے فرض ہیں. عجیب طرح کے ان کے روزے ہیں. بہرحال وہ ان کو نام روزے کا ہی دیتے ہیں، وہ ان کو نام روزے کا ہی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، روزے کے اندر جو ہے وہ باقی چیزیں کھا سکتے ہیں. یہ ان کے اپنے ہاتھ کا افتراء ہے. روزے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے ہے، کھانے پینے سے بھی بچانے ہے، اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے بھی خود کو بچانے ہے. اسی کا نام روزہ ہے، اسی کو روزہ کہتے ہیں. اور ویسے بھی رمضان المبارک کے روزوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، بہت بڑی. اس سے پہلے کسی امت پر بھی اس طرح ایک مہینے کے روزے جو ہے وہ فرض نہیں ہوئے. یہ ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہ میری عمر دراز فرما اور رمضان کا مہینہ مجھے نصیب فرما. اس سے بھی رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورۃ البقرہ کی رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. قرآن پاک کی آیت ہے نا دوسری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب بندے وہی ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار
بیمار ہیں۔ اور یہاں میرا رب کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دیں گے، تمہیں تقوی والا بنا دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ واحد ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی قید کر دیتے ہیں، شیطان کو بھی بند کر دیتے ہیں، ہتھ کڑیاں پہنا دیتے ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ شیطان بھی قید ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ اور ہمارا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں جو روزے نہ رکھے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا پھر بھی کریں گے، قضا پھر بھی کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان صحت مند ہوتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اس آیت کے اندر کہ میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، نہ کام کاج کے لحاظ سے، نہ روزی کمانے کے لحاظ سے، اور نہ ہی عبادت کے لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، اور نہ ہی بیماری کے لحاظ سے، نہ ہی کسی آزمائش کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں سے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے میں نے کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اندر طاقت 5 کلو وزن اٹھانے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ نہیں تو نے 10 کلو اٹھانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت، یہ میں نے مثال دے کر سمجھایا ہے، اس آیت کا مطلب یہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزوں کا حکم ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت دی ہے، اس کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ یہ آیت قرآن کی ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور اس کے بہت بڑے بڑے انعامات رکھے۔ اچھا، یہ روزے کیسے لوگ ہیں جو نہیں رکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، ایسا بیمار نہیں کہ ہلکا سا سر میں درد ہے بس روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا پاؤں میں درد ہے، انگلی میں درد ہے، روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ بیماری سے مراد اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا کی آیت کے تحت وہ داخل نہیں ہوتا، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ لیکن فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ قضا کرے گا۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے جو روزے چھوڑ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ وہ ہے مسافر۔ اور پھر ایسے بندے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کبھی بھی، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں یا بالکل ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جو اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوتے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور صدقہ فطر اس کے اوپر لازم آتا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لیکن اگر وہ روزے رکھ لے گا، کوشش کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اگر نفلی روزے بھی کوئی رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزے بھی بہتر ہے۔ لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یہاں مسافر کے حوالے سے، بیمار کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ اپنے روزے کو پورا کر سکتا ہے تو اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھو، وان تصوموا
خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا تھوڑا سا بھی علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ، صرف ایک دروازہ جنتیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن روزے دار کو خود بلا کر اجر دیں گے، اور وہ کون سی نعمتیں ہوں گی، کون سا اجر ہوگا، کون سا ثواب ہوگا، یہ اسی دروازے سے جب بندہ داخل ہوگا پھر اس سے وہ ساری کی ساری نعمتیں، سارا کا سارا اجر، سارا کا سارا ثواب نظر آئے گا کہ ہاں میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، میرے رب نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور صرف یہ اللہ کا حکم صرف روزے دار کے لیے ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کو قیامت والے دن اجر دوں گا۔ دنیا میں وہ بھوکا پیاسا رہا میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آفات اور بلاؤں سے ہماری بھی، ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔